السلام علیکم. بھولی بسری کتابیں اور میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہے میری ٹیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے رمضان دیاں برکتاں نے جی؟ نہیں، رمضان کی نہیں. یہاں یہ روایت ہے، کہتے ہیں نا سلام کیا جائے تو اس سے کچھ بڑھا کے جواب دو، تو یہاں پر اس کا خیال رکھتے ہیں اہل عرب. اور اگر سلام کرنے والا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو پھر تو ہو گیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ لمبا ہے، اس سے موڈ اچھا ہی کر لا گلا جنیاں مرضی. سر آج کی کتاب کون سی ہے ہماری؟ آپ میری طرف کیوں دیکھتی ہیں؟ کتاب ان کا سبجیکٹ ہے. اوہ اچھا، انہوں دا کام کتاباں دا. یعنی آپ ٹاپک اور بک سلیکٹ کرتے ہیں؟ نکلے بھی کتاب جو ہی نہیں. تو بک سلیکٹ آپ کرتے ہیں؟ It's a joint effort, as I said. اوکے، آج کی آپ نے سلیکٹ کیا؟ Not exactly. کیا I did it. الحمدللہ. تو پھر کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر ریسرچ کرنا، اس کو سمرائز کرنا. دیکھیں اتنی اہم کتاب، یہ جو سیلڈ نیکٹر ہے، جی ہاں، وہ اس کا تو نام ایسا ہے کہ عربی میں اس کا جو نام ہے الرحیق المختوم، واہ، یہ سمجھانے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انتہائی خوبصورت جو 3-4 کتابیں ہیں، دس از ون آف دوز بکس. اس کے بارے میں ہلکی پھلکی ریزرویشنز ہیں لوگوں کی، کیونکہ ہر چیز کے ساتھ ہر ایک ایگری نہیں کرتا. تو یہ سیرت پر میں نے جو پڑھ رکھی ہیں اور جس کتاب نے مجھے مجبور کیا پڑھنے پر، وہ ان کتابوں میں سے ایک ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے. لیکن وہ جو اور زیادہ مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، بہت زیادہ اوتھینٹک، وہ میں اب پڑھنے لگا ہوں. آج سے انشاءاللہ وہ میری سائڈ ٹیبل پہ ہوگی. میں نے رکھ دی ہے، اللہ نے چاہا تو آج میں آغاز کروں گا. اور سر وہ کون سی کتاب ہے؟ جب میں تذکرہ کروں گا اس وقت ریویل کروں گا. یہ اوکے. ڈاکٹر صاحب، اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور مبارک پور جو ہے یہ اعظم گڑھ ضلع میں ہے، اور یہ بڑا مردم خیز علاقہ ہے. یہاں بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوئے ہیں، جیسے مولانا شبلی نعمانی. انہوں نے بھی سیرت النبی پہ بڑی عمدہ کتاب، سیرت النبی کتاب کا نام ہے، بڑی شاندار. پھر الفاروق ان کی بڑی لاجواب کتاب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. پھر حمید الدین فراہی کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا. بہت امین بڑے- حسن اصلاحی صاحب کا تعلق وہیں سے تھا. بہت بڑے اسکالرز دونوں، یہ دونوں اساتذہ ہیں. ایک استاد ہے اور ایک دادا استاد ہے، جاوید غامدی صاحب کا. ایسے ہی ہے نا شکیل صاحب؟ اور یہ جو کتاب ہے اس کو فرسٹ پرائز ملا تھا 1978 میں سعودی عرب میں. سیرت کی کتابوں کا مقابلہ تھا جس میں یہ کتاب پہلے نمبر پر آئی تھی. واہ، اور یہ دیکھیے کتنے اعزاز کی بات ہے انڈیا کے لیے کہ وہاں کے اسکالر کی عربی میں لکھی ہوئی کتاب اس مقابلے میں پہلے نمبر پہ آئی. واہ، اور پھر انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اردو میں خود ہی، اور لاہور میں 50 سے زیادہ ایڈیشنز اس کے شائع ہو چکے ہیں. سو اٹ از ون آف دا بیسٹ سیلرز. لیکن ویسٹ نے اس کو دا سیلڈ نیکٹر کے عنوان سے پبلش کیا اور وہاں بھی بہت پاپولر ہے. کتنا ویسے خوبصورت نام ہے. دا سیلڈ نیکٹر. واہ، سبحان اللہ. واو. یہ جمپل ہے مبارک پور کے، انڈیا، جیسے شکیل صاحب نے بتایا، اور وہیں زیر تعلیم رہے. پھر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ان کی ہے کہ یہ مدینہ یونیورسٹی میں اسکالر کے طور پہ پڑھاتے تھے وہاں پہ، اور بڑے پاپولر استاد تھے. 2006 میں یہ رحلت فرما گئے. ان کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے تھا. سر اس کتاب کی خاص بات کیا ہے؟ ایک تو اسلوب، انداز کہ دل میں اتر جانے والا، عام فہم. انتہائی عام فہم. اور اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ایک اور بات ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، کنٹمپریری انوائرمنٹ، بعثت کا دور، ریاست مدینہ، ہر چیز کرونالوجیکلی اس طرح ہے جیسے کمپیوٹر کی ٹائم لائن ہے نا، کوئی چیز گڑبڑ نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے ایک دفعہ ربط کے ساتھ کتاب پڑھ لی تو آپ اس کرونالوجیکل آرڈر کو کبھی کنفیوز نہیں ہونے دیں گے اپنے اندر. یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے. سارے لگتا ہے کہ بڑی شاندار کتاب ہے. یقیناً بڑی شاندار کتاب ہے، ہمیں تو نہیں اتنی تعریف اس کی جی. اور اس میں شکیل صاحب ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جس پر یہ آتھر زبردست خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر سے جو بشریت ہے نا، اس کو نکلنے نہیں دیا. انہیں لارجر دین لائف نہیں پورٹرے کیا. جیسے ہم عقیدت میں آ کر احترام، محبت اور عشق کے اس آخری منزل پہ پہنچ کے انہیں کوئی مافوق الفطرت
ایک ہستی کے طور پہ پورٹرے کر دیتے ہیں, لارجر دین لائف پورٹرے کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ انسان ہے. نبی ہونا ایک الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ان پر پڑی, لیکن ان کے اندر بھی خوشی, غم, غصہ, طیش, جذبات, معاف کر دینا. یہ جو دنیاوی معاملات کی غلطیاں جس طرح ہوتی ہیں, عام آپ سینے پر رونے کا کام تو ضروری تو نہیں نا کہ نبی کو یہ کام بھی آتا ہو. بڑا مشہور واقعہ ہے وہ جو کھجوروں والا, جی جی, وہ ایک بہت بڑی مثال ہے. کراس پالینیشن جو کرتے تھے جی, عرب وہاں پہ, ایک کھجور کی پیوند کاری دوسری کھجور کے ساتھ کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے تھے ایک دفعہ, انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ باز آگے کہ جی ہم نہیں کرتے, کہ نبی کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا. پھل ہی نہیں لگا اگلے سال وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہا تھا تو جو گفتگو ہوئی نا وہ بڑی دلچسپ تھی کہ تم اپنی عقل استعمال کرتے. میں نے تو ایک طرح سے انکوزیٹو ہو کے پوچھ رہا تھا کہ کیوں کر رہے ہو؟ تم اپنے دنیاوی امور مجھ سے بہتر جانتے ہو. یس, کہ میں کوئی ہارٹیکلچرسٹ تو نہیں ہوں نا, میں تو میکرو میں بہت ساری چیزیں تمہیں بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں. یہ مائکرو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا, دنیاوی معاملات جو ہیں, تمہیں ان کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. ایون جنگ بدر کا جو واقعہ ہے, جہاں پہلے لشکر کا پڑاؤ تھا, اس میں تبدیلی کی گئی کہ وہ بہت سینئر صاحب بھی تھے, مجھے ان کا نام نہیں اس وقت آ رہا, بہت بزرگ تھے وہ. انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ وہی ہے کہ آپ نے صفیں یہیں پہ آراستہ کرنی ہے, ہمارا لشکر یہاں پہ رکے گا. ان کا نہیں, مجھے محسوس ہوا کہ یہ جگہ زیادہ مناسب ہے. انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل, اوپر بادل تو دیکھو یس, کہ بارش ہونے والی ہے اور ہم ڈپریشن میں ہیں, پانی اسی طرف ڈھلوان میں بہہ کر یہیں پہ آئے گا, ہمارے گھوڑوں کی سمیں, ہم سب پانی میں کچرابے میں پھنس جائیں گے. جس پر فوراً تبدیلی کی گئی. دیکھو کیا شاندار شخصیت تھی وہ. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, فوراً اپنی اس میں کیا کہ نہیں جناب میری بات کو حرف آخر کیوں نہیں مانا. اسی لمحے ایک ٹیلے کے اوپر اپنی فوج کو یکجا کیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایک خصوصیت ہے نا, اور بے شمار واقعات ہیں, بڑے بڑے شاندار واقعات. یہ تو بڑے ہی عام ہیں نا, کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک خاصہ ہے اس کتاب کا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو نعت خواں ہمارے دوست ہیں, یہ جو مداح عقیدت میں آ کے, محبت میں آ کر وہ کچھ کہہ دیتے ہیں ان کے بارے میں جو وہ نہیں ہیں, تو جس سے پھر غیر مسلم اور خاص طور پر جو ڈسٹرکٹیو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پر جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں, وہ پھر آگے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہے, پھر یہ کیوں ہے, پھر اس طرح کیوں ہے. تو صحیح ہے, عربک میں کیوں لکھی انہوں نے؟ تاکہ اس کا فٹ پرنٹ بڑھے. اسلامک ورلڈ جتنی موجود ہے وہاں تک تو پہنچے نا. ترجمہ انہوں نے سوچا ہوگا میں خود کر لوں گا, اور ترجمہ انہوں نے خود کیا ہے. کیا جی, انہوں نے کسی سے نہیں کروایا. بائی لینگول ہونے کا یہی تو فائدہ ہے. انہوں نے خود ترجمہ کیا, انتہائی شاندار ترجمہ, 50 سے زیادہ ایڈیشن چھپ چکے ہیں اب تک. اور ہمارے اکثر جو علماء ہیں وہ عربی نہیں بول سکتے, عربی لکھ نہیں سکتے. مجھے ایک امریکن ایمبیسڈر بتا رہے تھے کہ میں پشاور گیا تو وہاں میری علماء سے ایک میٹنگ تھی. علماء بڑی معذرت کرنے لگے کہ ہم انٹرپریٹر کا ارینجمنٹ نہیں کر سکے. تو اس امبیسڈر نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں عربی بول لیتا ہوں. تو کہتے ہیں سوری ہم نہیں بول سکتے. اب مبارک پوری صاحب کا یہ ایک اعزاز ہے کہ ان کی عربی اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کو یہ ریکگنیشن ملی. اور اس شکیل صاحب اس کی کامیابی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے, مولانا مودودی نے یہ کام کر رکھا ہے, شبلی نعمانی نے ان سے بھی پہلے, لیکن وہ کمپیریٹیولی ادق ہیں. وہ روانی, وہ عام فہم انداز جو ہے وہ نہیں ہے ان میں. یہی وجہ کہ یہ بہت پاپولر ہوئی کہ آپ بھی پڑھیں گے نا, آپ رکیں گے نہیں, پڑھتے چلے جائیں گے. جیسے ایک ڈاکیومنٹری چل رہی ہوتی نا بڑی شاندار, جی, تو بالکل وہی عالم ہے. میل باکس کی طرف چلیں ڈاکٹر صاحبہ. جی سر, پتہ ہے آج یہ کیوں دب کے بیٹھے ہیں؟ ٹاپک آج موضوع ایسا ہے. جی جی, تو وہ احتراماً آج کا, مجھے بہت مہربانی ہے آپ کی. نہیں سارے جی جی سر. آفتاب سر, ویسے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں, لیکن لوگوں کے فالتو کمنٹس پر آپ کا ریاکشن دیکھ کر ہمیں بھی آپ کو چھیڑنے کا دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. واہ کیا لاجک ہے. نہیں, میں چھڑتا ہوں تو لوگ انجوائے کرتے ہیں نا, بھائی تم چھڑو ہی نا, لیکن سم ٹائمز اٹ از اناوائڈیبل. ویسے سب تو زیادہ کس چیز پہ چھیڑ دے ہو سب؟ نہیں, کچھ چیز نہیں ہوتی. کچھ عرصہ پہلے, یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے یہ غالباً, مجھے وہ بات بڑی عجیب و غریب لگی, بڑی ہی عجیب, اور مجھے یقین ہے اسٹوڈیو کے بارے میں نہیں, اسٹوڈیو کے بارے میں آپ جو کہتے ہیں, لباس کے بارے میں جو کہتے ہیں, ہمارے انداز کے بارے میں جو کہتے ہیں, کہیں یہ آپ کی
یہ آپ کا رائٹ ہے اور آپ کا رائٹ ٹو اوپینین کوئی آپ سے نہیں لے سکتا. لیکن یہ جو ایک دم تنقید کی کلاشنکوف چل جاتی ہے نا, آپ آفتاب صاحب ہمیشہ کے پی کے کو کسی خاطر میں نہیں لاتے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں یہ ہوا وہ ہوا, وہ کسی خاتون کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی تو آپ نے ابھی تک تذکرہ کرنے والا اس لیے کہ وہ دوسری پارٹی کے ساتھ. اور میں حلفاً کہتا ہوں, اس دن بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں تسی کہیں میں دیکھے ہی نہیں کہ مجھے اس واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا. اور جہاں تک کنڈیم کرنے کا تعلق, میں نے کہا یہ تو کسی آدمی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے میں کنڈیم کرتا ہوں, یہ تو پھر خاتون تھی. مجھے بالکل پسند نہیں آیا, وہ بالکل پسند. اگر میں نیا نیا مہذب نہ ہوا ہوتا تو میں اس کا بڑا غیر مہذب سا جواب دیتا. لیکن میں شکیل صاحب, میں مائنڈ تو نہیں نہ کیا تھا. یس, آپ نے دیکھ ہی لیا کہ میں دل پہ پتھر رکھ کے تون بکر. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں نے مائنڈ نہیں کیا تھا, آپ یہ کہیں میں نے ویسے ریئیکٹ تو نہیں نہ کیا تھا. دس از واٹ آئی مین, کہ میں نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح میں نارملی کرتا تھا. یو کین لرن, ہمیشہ لرننگ کی کوئی عمر تو نہیں ہوتی. لرننگ اینڈ دین ان لرننگ از آلسو امپورٹنٹ. Yes. کچھ غلط چیزیں جو آپ نے سیکھ لی ہیں ان کو ان لرن کرنا بھی ضروری ہے. پرمجیت سنگھ کا ورجینیا یو ایس اے سے میسج آیا ہے. ٹو می آئی فیل دیٹ یو ہیو اے اسپیسیفک ان بلٹ ہیٹ فار سکھس. یو آلویز سپرسیڈ انڈین ہندوز اوور سکھس. مسٹر آفتاب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, if you have any grudges against Sikhs, please let's have a debate on Zoom. Rest, I'm happy with the content. Sorry I have hurt you or anyone of your teammates. My apologies. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کو شدید غلط فہمی لاحق ہے, آپ اس کا علاج کروائیے کوئی. ਬਲਕਿ ਇਸਬਗੋਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ. نہیں لیکن یہ کہ ایسا کیوں شکیل صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ان کو کس بات سے یہ امپریشن ملا؟ اب آپ کو لازمی ہے بھائی جان, پرمجیت سنگھ. پرمجیت سنگھ ورجینیا یو ایس اے سے. آپ بتائیے ہمیں لازمی کہ آپ کو کس بات سے لگا دیٹ ہی ہیز سم کائنڈ آف ان بلٹ ہیٹریڈ فار سکھس. اور میں آپ کو 10 جید سکھ علماء جو ہیں وہ گنوا سکتا ہوں جو اٹیچڈ ہیں, جڑے ہوئے ہیں ہمارے شو کے ساتھ, بڑی محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بھائی جان نے صرف کیمرہ لینے کی کوشش کی ہے اور کیمرہ انہیں مل گیا. حالانکہ ان کا جو پیج ہے نا وہ کوئی فلائنگ خالصہ کے نام سے. اچھا جی, ندیم انور صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر, آپ اگر روڈ پہ بھی بیٹھ کر شو کریں گے ہم تو پھر بھی دیکھیں گے. ہم اسٹوڈیو نہیں دیکھنے آتے, ہم آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں کیونکہ آپ ایک موٹیویشنل پرسن ہو اور ہمارے لیے اسٹوڈیو میٹر نہیں کرتا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو بردر, جیتے رہو خوش رہو, لیکن اسٹوڈیو بھی اسی کا حصہ ہے اور اللہ نے چاہا تو بتدریج امپروو کرتے. میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں ہمیشہ, آج پھر دے رہا ہوں, بڑی دیر بعد یہ مثال آئی ہے کہ میرا پہلا شو جو بہت بڑا لینڈ مارک اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے کروا دیا, دیٹ واز حسب حال. کبھی آپ اس کا پہلا سیٹ دیکھیں, آپ کو وہ عبرت ہوگی کہ آپ سیٹ دیکھنے سے بھاگیں گے. پھر اس کا نام دیکھیں, حسب حال. حسب حال. بڑے بڑوں نے کہہ دیا یہ ٹی وی کا نام ہی نہیں ہے, یہ کیا اپنے کالم کا نام رکھ کے. میرا کالم حسب حال تھا, اس کا نام. اور میں نے سوچا کہ میں چینج کر لوں. ایف ایس جے نے بھی کہا کہ ایف ایس جے اس وقت ایم ڈی تھے, کہتے اگر کوئی اعتراض کر رہے ہیں لوگ تو تم کر دو چینج, ناموں میں کیا رکھا ہے. لیکن پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اسی نام نے کیا کیا کاروائیاں ڈالی چینل چڑھے آئی اور اسی سے چینل نے ٹیک آف کیا, اس یونرا نے ٹیک آف کیا. انفرٹینمنٹ پہلی دفعہ لوگوں کو سمجھ آنے لگی کہ یہ کیا ہوتی ہے. ایک نیا در واہ ہو گیا, ایک نیا چیپٹر کھل گیا. اور بہت تھرڈ کلاس سیٹ تھا, لیکن اگلا سیٹ اس سے بہتر تھا, پھر اس سے بہتر, پھر اس سے بہتر. کرتے کرتے میں نے لائیو شو میں ایک دفعہ کہہ دیا تھا میر شکیل کو تنگ کرنے کے لیے کہ اثر ہی نہیں ہوتا یار ان کے اوپر, اس لیے کہ ان کا چینل ٹاپ پہ ہے, وہ کیوں پیسہ خرچیں. گندا ٹوائلٹ, گندی راہداری, گندی پارکنگ اور انتہائی بوسیدہ سیٹ. تو لائیو شو تھا, میں نے کہا آج تو نہیں کٹ سکتی نا یہ بات. تو میں نے کہا ایک تو یہ سانو لنڈے دا سیٹ دیتا ہے انہوں نے لنڈے بازار سے خرید کے. 4-5 دن بعد پھر اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا. تو چینج ہوتا رہتا ہے. بڑے بڑے اچھے خوبصورت سیٹ, میں اب شو کا نام نہیں لوں گا, لیکن اس کا سیٹ مجھے بہت پسند آیا تھا. لیکن اس سے زیادہ تھرڈ کلاس شو یہ ہمارے یونرا کا ہی, کوئی اور نہیں تھا. اٹھا کر میرا خیال ہے کچھ سال 1.5-2 سال بعد باہر پھینک دیا. ڈاکٹر صاحب مائنڈ کریں گی کیونکہ یہ اس شو کا حصہ تھی. سیٹ بڑا پیارا تھا. پھر اس کے علاوہ ایک اور سیٹ تھا جس کے ساتھ بازار آتا تھا, پتہ نہیں بازار بیوقوف, بازار بیوقوف. جی جی, وہ بازار بیوقوف لگتا, بڑا اچھا نام, بڑا اچھا سارا سیٹ اپ, سارا کچھ. لیکن کدھر گیا وہ. ایک بہت ہی پیارا نام تھا
समाचार, जी जी समा टीवी चैनल था उस वक्त, और चार, तो समाचार न्यूज़ का बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, मेरा ख्याल है ये यासिर पीरज़ादा करते थे। फिर बदतमीज़ियाँ, कितना अच्छा नाम, जी जी अफरा तफरी, अफरा तफरी, तफरी यूनुस भट्ट के ये नाम है। A play on words. तो इस तरह के नाम बड़े अच्छे होते हैं। एक हमारा प्रोड्यूसर कम एंकर है, बाद में एंकरी भी, उसको बड़ा शौक चढ़ा होता है, वो काम करता है जो मैं करता था। अच्छा जी उसे कहीं पता चल जाए ना, कहीं मैंने हमें ना ही मिसाल दूँ तो अच्छा है, वो भी करना शुरू कर देगा। तो वो ड्रामे भी बनाने लग गया जब उसने देखा कि मैं ड्रामे बनाता हूँ। अच्छा प्रोमो बहुत अच्छा बनाता था। मुझसे एक दफ़ा कहता मेरा ड्रामा कैसा है, मैं कहा प्रोमो बेहतरीन है अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें, कुछ नहीं होता। तो आपने कंटेंट देखना है ना भाई। तो ये जो गिरदो नवा है ये इजाफी है, जैसे खुशखती के 5 नंबर होते हैं ना, ये खुशखती है, समझ लीजिए। अच्छी बात है, अच्छा सेट होना एक इजाफी बात है, तो अल्लाह ने चाहा कल को इससे बहुत बेहतर कर लेंगे। अच्छा, आप ये मानते हैं कि मीर शकील और रहमान तनकीद सुन लेते हैं? कम सुनते हैं, ऐसा नहीं कि वो कम, बहुत कम। लेकिन अगर आप उनको दूसरे ग्रुप से कंपेयर करें, मजीद निज़ामी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। जी उनके मुकाबिल वो सुन लेते थे। फिर दीगर लोग भी, मियाँ आमिर तनकीद बहुत सुनते थे, दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी। उसको डिफेंड करते थे, और बाज़ जगहों पर जहाँ उन्हें महसूस हो कि नहीं मेरा पानी मरता है तो एक्सेप्ट करते थे कि आप ठीक कह रहे हैं। अच्छी बात। 92 वाले भी, 92 भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तनकीद सुनी जाती है, अप्रिशिएट होती है। दैट्स गुड। राव नादिर साहब ने सर आपसे रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को मना करें कि उनके साथ जुगते ना किया करें। इंसान बन जाओ, जुगते ना किया करो। ओके सर, अब शकील नहीं साहब होगा। को। शकील साहब को कभी भी जुगत नहीं होगी। नहीं होएगी सर, कभी भी नहीं देखोगे। ठीक है शकील साहब? ठीक है जी। ओके जी, शकील साहब ने माफ़ कर दिया हमें। ये कब तक है ये वादा? ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੱਕ ਸਰ। आज दी माफ़ी मिली ना, इन्होंने बाज नहीं आना। ओल्ड हैबिट्स नेवर डाई। अल्लाह नबी वारिस। जी आफ्ताब साहब, यू हैव डन गुड जॉब। आपका भूली बिस्तरी किताब वाला प्रोग्राम बेस्ट लगा। प्लीज़ इफ़ पॉसिबल तो महाराजा रंजीत सिंह की लाइफ पर बुक पर तज़किरा करें जिसमें क्रिटिसिज्म भी हो उनकी लाइफ पर। अगर ये पॉसिबल नहीं तो प्लीज़ महाराजा रंजीत सिंह की लाइफ पर अच्छी बुक्स बता दें। लो असी क्रिटिसिज्म शुरू कर दियो। खालसा साहब जेड़े ने वर्जीनिया वाले, ओ एक ही प्रोग्राम में देखो, ये भी इत्तेफाक है। वो किरपान कट के सीधे हो जाए कि जी देखिया तुसी तनकीद कर रहे हो। फरहत फिरोज़ कहते हैं आई फील लाइक भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं डिस्कशन इन फ्रंट ऑफ 2 इलिटरेट्स। इनको कहा है और किसको कह रहे हैं? ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਰ? वही जड़ा उन्होंने अगे किया, माजे के बीन बजाना। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ नहीं, ये बात फरत साहब हैं या फरत साहिबा साहिबा हैं, हैं, आई डोंट नो। जो भी है, ये मैं माजरत से कहूँगा कि बड़ी अहमकाना है कि मेरे सामने ये नहीं है, मेरे सामने तो वो हैं, कैमरे हैं ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ जिनसे करोड़ों लोगों ने देखना होता है भाई आपको। इसका मतलब है कि आप उन सबको भैंसे कह रहे हैं बशमूल अपने आप के कि जिसके आगे मैं बीन बजा रहा हूँ। और दूसरा, जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ ना, तो वो इससे कुछ अखज़ कर रहे होते हैं, ये दोनों सीख रहे होते हैं। शुक्र करें कि ये मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, वरना ये अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे। मैं और आप और शकील साहब और डॉक्टर साहबा तो बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते रहे ना, उन्होंने कभी सोचा नहीं, स्कूल की शक्ल नहीं देखी। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ये भी स्कूल ही है आप ਇਹ लोगों ਵੀ के ਸਾਡੇ लिए। ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਆ, स्कूल कुछ भी है, चीज़ें- यूनिवर्सिटी भी है। बिल्कुल सर। और दूसरा, मेरे मुखातबीन यहाँ पे शकील साहब भी होते हैं, डॉक्टर साहबा भी होती हैं, और वो लोग जो कैमरे के ज़रिए हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए आइंदा मेहरबानी करें, मुझे आप जो मर्ज़ी कह लें, इनके बारे में इस तरह की बात अवॉइड करें। और अपना वतीरा ये बना लें कि अपने इर्द गिर्द जो लेस प्रिविलेज्ड लोग होते हैं ना, उनको भी इंसान समझा करें। और अभी शुक्र करें मैंने अपना रवैया, शकील साहब जी जी हाथ हौला रखे है। शकील साहब ये हाथ वाला नहीं था, नहीं बताया ना आप। जी हाँ, थोड़ा है। उनको जैसे पूछ रहे हैं शकील समझ लेगा। मैंने किसी दिन यूँ करना है, बताओ ना यार।